الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.25 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 25واں سبق۔ اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ یا ایھا روٹ ورڈ ہے اس کا، الف یا سے معنی ہے اے، انگلش میں کہیں گے او۔ الناسو کمبینیشن ہے ال اور ناسن کا، ال انگلش میں دا کے ایکولنٹ ہوتا ہے اور ناسن لوگ کو کہتے ہیں، اور روٹ ورڈ ہے نون واو سین سے، انگلش میں مین کائنڈ۔ لاسٹ لائن دیکھیں، اعبدو روٹ ورڈ ہے عین با دال سے، معنی بندگی کرو، عبادت کرو، انگلش میں ورشپ۔ ربکم کمبینیشن ہے ربا اور کم کا، ربا کا روٹ ورڈ ہے را با سے، معنی ہے رب یا پالنہار کے، کم یعنی تمہارا، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے تمہارا رب، انگلش میں یور لارڈ۔ الذی کا روٹ ورڈ ہے الف لام ذال یا سے، معنی ہے جس نے، انگلش میں the one who۔ خلقکم کمبینیشن ہے خلقہ اور کم کا، خلقہ کا روٹ ورڈ ہے خا لام قاف سے، معنی ہے پیدا کیا، کم کے معنی ہیں تم کو، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے تم کو پیدا کیا، انگلش میں کریٹڈ یو۔ والذین کمبینیشن ہے وا اور الذین کا، وا کے معنی اور کے ہیں، الذین کا روٹ ورڈ ہے الف لام ذال یا سے، معنی ہیں جو لوگ، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے اور جو لوگ، انگلش میں اینڈ دوز۔ من کا روٹ ورڈ ہے میم نون سے، معنی ہے سے کے، انگلش میں فرام۔ قبلکم کمبینیشن ہے قبل اور کم کا، قبل کا روٹ ورڈ ہے قاف با لام سے، معنی قبل یا پہلے کے ہیں، کم یعنی تم، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے تم سے پہلے، انگلش میں بیفور یو۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، لعلکم کمبینیشن ہے لعل اور کم کا، لعل کا روٹ ورڈ ہے لام عین لام سے، معنی ہے تاکہ شاید کہ، کم یعنی تم، یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو ہوتا ہے تاکہ تم، انگلش میں سو دیٹ یو میں۔ لاسٹ لائن دیکھیں، تتقون روٹ ورڈ ہے واو قاف یا سے، معنی ہے پرہیزگار ہو جاؤ، انگلش میں بیکم رائٹیس۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو تمہارے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے کے لوگوں کو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے لوگو بندگی کرو تمہارے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او مین کائنڈ ورشپ یور لارڈ، الذی خلقکم the one who created you، والذین من قبلکم and those before you، لعلکم تتقون so that you become righteous۔ O mankind worship your Lord, the one who created you and those before you so that you become righteous۔ تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں، یا ایھا، یا حرف ندا کہلاتا ہے، یعنی کسی کو آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مخاطب ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے۔ عبدو کے معنی ہے بندگی اختیار کرو، عبادت انتہائی عاجزی کا نام ہے، یعنی اللہ کے آگے ٹوٹلی سبڈیوڈ ہو جانا عبادت کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو واجب الاطاعت اور دوسرے کمال سے موصوف سمجھنا عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے انسٹرکشنز کو اوبے کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت دل کی بھی ہوتی ہے، اور جو دل کی بھی ہوتی ہے جو عقیدہ یا ایمان کہلاتی ہے، جسم کی عبادت بھی ہوتی ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ ایمان کے بغیر جسمانی عبادات بے وزن ہے، یعنی قلب میں ایمان نہ ہو تو نماز اور روزہ بے وزن ہوتے ہیں، ویٹ لیس میننگ لیس ہوتے ہیں۔ خلقہ کے معنی دیکھیں، پیدا کرنا، اصل میں درست اندازہ گیری کو خلقہ کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں ان پرپورشن
یعنی اس کی ہر چیز اگر پروپورشن میں ہوتی ہے تو اس کو خلقہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں خلقہ ایجاد کے لیے یعنی انوینٹ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی کوئی چیز نان ایگزسٹنگ ہے تو اس کو ایگزسٹنس میں لانا خلقہ کہلائے گا۔ اسے خلق ابداعی یعنی کریٹنگ فرسٹ ٹائم کہتے ہیں، اور یہ صرف خداوند تعالیٰ سے مخصوص ہے، یعنی یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ لفظ دیگر معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، مثلا کسی موجود چیز کو ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کرنا، یعنی کوئی چیز ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اس کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے، اس کے شیپ کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی خلقہ یوز ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تم مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے بناتے تھے، یعنی مٹی تو آلریڈی ایگزسٹنگ ہوتی، اس کو اللہ کے حکم سے چڑیا کی شکل دیتے اور اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکنے کا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے ایک معجزے کے طور پہ۔ خلقہ دو معنوں میں آتا ہے، پہلے معنی نیز سے ہست کرنا، یعنی نان ایگزسٹنگ سے ایگزسٹنگ اس کو ایگزسٹ کروانا، اس کو اکر کروانا۔ دوسرے معنی اندازہ کرنا یعنی ایسٹیمیٹ کرنا، جیسے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو اللہ بڑی برکت والا سب اندازہ کرنے والوں سے بہترین اندازہ کرنے والا ہے۔ سو اللہ بڑی برکت والا سب اندازہ کرنے والوں سے بہترین اندازہ کرنے والا ہے۔ تتقون کے معنی دیکھیں، تقوی اختیار کرو۔ وقا یقی وقایا سے ہے، جس کے معنی حفاظت کرنا، بچاؤ کرنا، پرہیز کرنا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تقوی کہلاتا ہے۔ تھوڑا سا ریویژن دیکھتے ہیں چند پچھلی آیتوں کا تاکہ ہم موجود آیت کو سمجھ سکیں۔ ان سورہ بقرہ کی آیات میں 3 گروہوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلا گروہ یعنی پہلی کیٹیگری متقین کا ہے، آیات 2 سے 5 تک، اور دوسرا ناقابل ہدایت کفار کا ہے، آیات 6 سے 7 تک۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے یعنی ہیپوکریٹس کا، یہ ہے آیات 8 تا 20۔ اب جو موجودہ ویڈیو ہے یہ آیت نمبر 21 ہے، اور 21 اور اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی بندگی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ گزشتہ آیات میں مختلف متعدد انسانی گروہوں جیسے متقین، کفار اور منافقین کا ذکر گزرا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فکر و تدبر کے ذریعے دعوت دیتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور متقین میں شامل ہو جائیں، یعنی ورس نمبر 21 اور اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو انوائٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ متقی ہونے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے منطقی بنیادوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور متقیوں میں شامل ہونے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور لاجیکل ریزننگ بھی دیتے ہیں اس کے لیے، جو ربوبیت، خالقیت اور رزاقیت سے عبارت ہے، یعنی اللہ کے رب ہونے کی دلائل دیتے ہیں، اللہ کے خالق ہونے کی دلائل دیتے ہیں، اور اللہ کے رزاق ہونے کی دلائل اللہ تعالیٰ ان آیات میں پیش کرتے ہیں۔ اس کی ربوبیت کو سمجھنے کے بعد عبودیت ہے، یعنی جب اللہ کے رب ہونے کو ہم جب سمجھ جائیں تو اللہ کو اپنا خالق، معبود ماننے میں ہم کو دقت نہیں ہوگی، اپنے آپ کو اس کا بندہ ماننے میں ہم کو دقت نہیں ہوگی، یعنی اپنے رب کے سامنے سر جھکانا ضروری اور فطری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بندوں کو شان ربوبیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا اظہار کرتا ہے، اس کے دلائل دیتا ہے کہ انسان اس کی طرف زندگی کے وجود کے لیے ہر آن ہر لمحہ محتاج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے۔ رب کے معنی ہیں پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، ساری ضروریات کو پوری کرنے والا رب کہلاتا ہے، اور اللہ ہی ہمارا رب ہونے سے ہماری زندگی کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جیسے چاند اپنی روشنی میں آفتاب کی طرف ہر آن ہر لحظہ محتاج رہتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چاند کی چمک چونکہ سورج کی دھوپ پڑنے سے ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا وجود اللہ کی رحمت کے سبب ہے۔ دیکھو کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا گیا وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، یعنی ہم پر کوئی چھوٹا موٹا بھی احسان کرتا ہے تو ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ تو کیا اس پروردگار کی بندگی ضروری نہیں جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اس کی پرورش کا سلسلہ برابر جاری ہے، یعنی چھوٹا سا احسان کا بدلہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں دوسروں کو، تو کیا ہم اپنے پروردگار کا احسان نہیں مانیں گے جس نے ہم کو ہی نہیں پیدا کیا بلکہ ہمارے سارے فور فادرز کو پیدا کیا اور تمام کی پرورش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے امداد وجود روک دے تو دنیا نیست و نابود ہو جائے،
کوئی موجود نہ رہے، یعنی ایک لمحے کے لیے، ایک انسٹنٹ، ایک مومنٹ کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ اپنا سپورٹ اپنی مخلوق کو دینا بند کر دے تو ساری کائنات، ہر مخلوق نیست و نابود ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تھوڑی تفصیل اور دیکھتے ہیں۔ ربکم کے معنی تمام عالمین کی پرورش کرنے والا، خلقکم تم کو پیدا کیا۔ یہاں انسان کو نیست سے ہست کرنے پر غور کرنے کا حکم ہے، یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا کے معنی ہے کہ تم اپنی تخلیق پر غور کرو، تمہاری پیدائش پر غور کرو کہ کس طرح سے اللہ نے انسان کو اس کے ماں کے پیٹ میں پرورش کیا، ہر ضرورت کی چیز پرووائڈ کی، پھر انسان پیدا ہونے کے بعد اس کے موت تک ساری ضروریات کو اللہ پوری کرتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کے مخلوق ہونے پر متوجہ کرتا ہے، یعنی ساری مخلوق پر غور و فکر کرنے کا وہ حکم دیتا ہے، کیونکہ لوگ عموماً اپنے بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فور فادرز کی تخلیق پر غور کرنے کا حکم خاص طور پر اس لیے ہے چونکہ ایک ٹینڈنسی ہے دوسری قوموں میں کہ وہ اپنے فور فادرز کو ہی گاڈز یا گاڈیسز کے طور پر پوجا کرتے ہیں۔ پھر آفاق کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنے احسانات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، یعنی اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا تفصیلی ذکر کرتا ہے۔ ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو، 100 سال پہلے تم کب تھے، پیدا ہوئے ہیں تو تمہاری کس خدمت کے عوض، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری پیدائش پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ہم پہلے وی ور ناٹ ایگزسٹنگ، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم پیدا ہوئے تو یہ اس کا احسان ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے ہم پر، یہ سب خدا کا فضل ہے، خدا کی شان ربوبیت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر تم ان لوگوں کو جو تم سے پہلے مخلوق ہوئے ہیں، جن کو خدا نے نیست سے ہست کیا ہے، ان کی پرستش کرو، یعنی پیدا کیا ہم کو اللہ نے اور ساری ضروریات کا پورا کرنے والا ہمارا رب ہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے اپنے فور فادرز کو خدا مانیں اور نعوذ باللہ ان کی بندگی کریں۔ کس نے کہا کہ جو تمہاری طرح خدا کے ہر آن محتاج تھے ان کو معبود مانو، خدا کی طرح واجب الاطاعت سمجھو، ایسا کس نے کہا؟ ذرا سوچو، رام چندر جی کہاں ہیں، کرشن جی کہاں ہیں، گوتم بدھ کہاں ہیں، عزیر علیہ السلام کہاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ یعنی یہ گریٹ سولز ہیں جو اپنے اپنے دور میں آئے ہیں اور اللہ کی بندگی کی تعلیم دے کر گئے ہیں، یونٹی آف گاڈ کی تعلیم یہ اپنے اپنے دور میں دے کر گئے ہیں۔ سب خدا کے بندے تھے، جو جس قدر بڑا ہوگا اس سے آثار بندگی زیادہ ہی نمایاں ہوں گے، یعنی جس شخص نے جتنی زیادہ بندگی کی ہوگی اللہ کے سامنے اس کی سول اتنی ہی گریٹ سمجھی جائے گی۔ لہٰذا کفر و شرک چھوڑو، خدا کی بندگی کرو، پرہیزگار بنو، نہ کہ باغی و سرکش۔ اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور تمہارے رزق اور دوسری ضروریات کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے، یعنی پیدائش سے لے کے انتقال تک اللہ تعالیٰ ہی ہم کو ٹیک کیئر کرتا ہے۔ جب ربوبیت میں وہ واحد لا شریک ہے تو الوہیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے، یعنی ہماری پرورش کرنے کے معاملے میں وہ ہمارا رب کہلاتا ہے اور وہ واحد ہے، لا شریک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ الہ کی حیثیت سے بھی لا شریک ہے، واحد ہے۔ جب لا خالق الا اللہ کو تسلیم کرنے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی خالق سوائے اللہ کے کوئی نہیں، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں تو لا محالہ لا الہ الا اللہ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بھی آٹومیٹیکلی ہم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ جس پر ایمان محکم ہو گیا تو لا معبود الا اللہ پر بھی یقین راسخ ہو جائے گا، یعنی جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں، یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس نے تمام انسان اور جنات خالص اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں اور صرف اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں جو اس لیسن سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں۔ اللہ نے تمام انس و جن کو اس کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے اپنے خالق، رب اور رزاق ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد خالق کی بندگی ہے، جیسا فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندوں کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ واحد کی بندگی کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔